وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے اے بنی اسرائیل کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، پس اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے یہ ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈالی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اچھی چیز کے بدلے گھٹیا کے طلبگار۔ یہاں بنی اسرائیل کی بے صبری اور نعمت الہی کی ناقدری کا بیان ہو رہا ہے کہ من و سلوہ جیسے پاکیزہ طعام پر ان سے صبر نہ ہو سکا اور ردی چیزیں مانگنے لگے۔ ایک طعام سے مراد ایک قسم کا طعام ہے، یعنی من و سلوہ۔ فوم کے معنی میں اختلاف ہے، ابن مسعود کی قرات میں ثوم ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے فوم کی تفسیر ثوم کے ساتھ کی ہے، یعنی لہسن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے۔ اگلی لغت کی سابقہ کتابوں میں فَقْدِمُوا آلَنَا کے معنی اختبزوا یعنی ہماری روٹی پکاؤ کے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ صحیح ہو تو یہ حرف مبدلہ میں سے ہیں، جیسے عاثور شر، عافور شر، اثافہ، اثاثہ، مغافیر، مغاثیر وغیرہ، جن میں فا سے ثا اور ثا سے فا بدلا گیا، کیونکہ یہ دونوں مخرج کے اعتبار سے بہت قریب ہیں، واللہ اعلم۔ اور لوگ کہتے ہیں فوم کے معنی گیہوں کے ہیں، ابن عباس سے بھی یہی تفسیر منقول ہے، اور احیحہ کے شعر میں بھی فوم گیہوں کے معنی میں آیا ہے۔ بنو ہاشم کی زبان میں فوم گیہوں کے معنی میں مستعمل تھا۔ فوم کے معنی روٹی کے بھی ہیں، بعض نے سنبلہ کے معنی کیے ہیں۔ قتادہ اور عطا رحمہم اللہ فرماتے ہیں جس اناج کی روٹی پکتی ہے اسے فوم کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں فوم ہر قسم کے اناج کو کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹا کہ تم بہتر چیز کو ردی چیز کے بدلے کیوں طلب کرتے ہو؟ پھر فرمایا جاؤ شہر میں یہ سب چیزیں پاؤ گے۔ جمہور کی قرات مصرن ہی ہے اور تمام قراتوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ شہروں میں سے کسی شہر میں چلے جاؤ۔ ابی بن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مصرہ کی قرات بھی ہے اور اس کی تفسیر مصر یعنی شہر سے کی گئی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصرن سے بھی مراد مخصوص شہر مصر لیا جائے، اور یہ الف مصرن کا ایسا ہی ہے جیسا قواریرا میں ہے۔ مصر سے مراد عام شہر لینا ہی ہے، بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو چیز تم طلب کرتے ہو اے بنی اسرائیل، یہ تو آسان چیز ہے، جس شہر میں جاؤ گے یہ تمام چیزیں پالو گے، میری دعا کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ان کا یہ قول محض تکبر، سرکشی اور بڑائی کے طور پر تھا، اس لیے انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا، واللہ اعلم۔ شامت اعمال، مطلب یہ ہے کہ ذلت اور مسکینی ان پر مسلط کی گئی، اہانت و پستی ان پر ڈال دی گئی، جزیہ ان سے وصول کیا گیا، مسلمانوں کے قدموں تلے انہیں ڈالا گیا، فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت پہنچی، اللہ کا غضب و غصہ ان پر اترا۔ باؤ کے معنی لوٹے اور رجوع کیا کے ہیں۔ با کبھی بھلائی کے صلے کے ساتھ اور کبھی برائی کے صلے کے ساتھ آتا ہے، یہاں برائی کے صلے کے ساتھ ہے۔ یہ تمام عذاب ان کے تکبر، عناد، حق کی قبولیت سے انکار، اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر اور انبیاء اور ان کے تابع داروں کی اہانت اور ان کے قتل کی بنا پر تھا۔ اس سے زیادہ بڑا کفر اور کون سا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اور اللہ کے انبیاء کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ تکبر کے معنی حق کو چھپانے اور لوگوں کو ذلیل سمجھنے کے ہیں، اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ مالک ابن مرارہ رہاوی رضی اللہ عنہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں خوبصورت آدمی ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی کے جوتے کا تسمہ بھی مجھ سے اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر اور سرکشی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تکبر اور سرکشی حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر، کفر و قتل انبیاء علیہم السلام تک پہنچ گیا تھا، اس لیے اللہ کا غضب ان پر نازل ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں 300 انبیاء کو قتل کر ڈالتے تھے، پھر بازاروں میں جا کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جسے نبی نے قتل کیا ہو، یا اس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو، اور گمراہی کا امام اور تصویریں بنانے والا۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانی اور ظلم و زیادتی کا۔ یہ دوسرا سبب ہے کہ وہ منع کیے ہوئے کاموں کو کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ واللہ اعلم۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ایمان والے ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابئ ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اپنے نبی کا تابعدار ایماندار ہے۔ گزشتہ آیت میں چونکہ نافرمانیوں کے عذاب کا ذکر تھا، تو یہاں ان میں جو لوگ نیک تھے ان کے ثواب کا بیان ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والوں کے لیے یہ بشارت تا قیامت ہے کہ نہ مستقبل کا خوف اور نہ یہاں نہ ملنے والی چیزوں کا افسوس اور نہ حسرت۔ اور جگہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی خبردار، اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ اور وہ فرشتے جو مسلمان کی روح نکلنے کے وقت آتے ہیں یہی کہتے ہیں الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ تم ڈرو نہیں، تم اداس نہ ہو، تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔